الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد اور اتفاق. جی ہاں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں. کہیں رنگ اور نسل کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پٹھان کا جھگڑا ہے، کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے تو کہیں توتو اور میمے کی لڑائی ہے، کہیں آمین بالسر بالجہر کا اختلاف ہے تو کہیں رفع یدین اور وضع یدین کا امتیاز ہے، کہیں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے تو کہیں چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے، کہیں زمین و جائیداد کی لڑائی ہے تو کہیں مال و زر کو لے کر تنازع ہے، کہیں دینی مسائل کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں دنیاوی معاملات میں تفرقہ ہے، کہیں مساجد کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں مدارس کو لے کر جھگڑا ہے. الغرض یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کو سارا دین 11ویں شریف اور میلاد النبی منانے میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا اسلام تبلیغ اور چلے لگانے میں نظر آ رہا ہے، کسی کو ساری سنت آمین کہنے اور رفع یدین کرنے میں نظر آ رہی ہے تو کسی کو سارا عمل مراقبوں اور اللہ اللہ کہنے میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سارا علم مناظروں اور مباحثوں میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا مذہب رفاہی کاموں اور اداروں میں نظر آ رہا ہے. یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے جیسے دوسروں مسلط کرنے لڑنے اور مر مٹنے کو تیار ہے. محترم حضرات، ذرا یاد کریں ہم اپنا ماضی، ذرا یاد کریں ہم دور صحابہ، رکھیں اپنے سینے پر ہاتھ اور سوچیں کیا وہاں کوئی حنفی تھا، کیا وہاں کوئی شافعی تھا، کیا وہاں کوئی حنبلی تھا، کیا وہاں کوئی چشتی تھا، کیا وہاں کوئی نانتوئی تھا، کیا وہاں کوئی نقشبندی تھا، کیا وہاں کوئی مجددی تھا، کیا وہاں کوئی مرزیائی تھا، کیا وہاں کوئی کلیری تھا، کیا وہاں کوئی وہابی تھا، کیا وہاں کوئی افغانی تھا، کیا وہاں کوئی جیلانی تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتی ہوں ان فرقہ پرست مسلمانوں سے، خدایا ہمیں بتائیں ذرا، کیا ان میں امیری اور غریبی کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں توتو اور میمے کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں ذات پات کا فرق تھا؟ کیا ان میں اونچ نیچ کا فرق تھا؟ کیا ان میں شیخ اور پٹھان کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں کالے اور گورے کا اختلاف تھا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں. بقول شاعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز. بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ان میں کچھ کالے تھے تو کچھ گورے بھی تھے، کچھ امیر تھے تو کچھ غریب بھی تھے، ان میں کچھ آقا و مالک تھے تو کچھ کسان و مزدور بھی تھے، ان میں کچھ اونٹ اور ہاتھیوں کے رکھوالے تھے تو بکریوں کے چرواہے بھی تھے، ان میں محلوں میں رہنے والے بھی تھے تو چٹائی پر سونے والے بھی تھے. جی ہاں، مجھے کہنے دیا جائے، ان میں عثمان غنی بھی تھے تو بلال حبشی بھی تھے، ان میں صہیب رومی بھی تھے تو سلمان فارسی بھی تھے، ان میں ابو ذر غفاری بھی تھے تو طفیل دوسی بھی تھے، ان میں مالدار مدینہ حضرت ابو طلحہ بھی تھے تو فاقہ کش حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان میں سپہ سالار خالد بن ولید بھی تھے تو کمزور اور نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے. لیکن قربان جائے ان کی جماعت پر، الحمدللہ، کیا اتحاد تھا، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا اخوت تھی، کیا بھائی چارہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا جان نثاری تھی، کیا قربانی تھی. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی کمزور نہیں، کوئی طاقتور نہیں، بلکہ سب ایک تھے، نیک تھے، متحد تھے، متفق تھے، مخلص تھے، مہربان تھے، ایک دوسرے کے معاون تھے، مددگار تھے، ایک دوسرے کے بھائی تھے، یار تھے. بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ تفسیر تھے انما المؤمنون بعضهم، یہ جیتی جاگتی تصویر تھے بعضکم اولیاء بعضا، یہ آئینہ دار تھے یعصرون علی انفسکم، یہ مصداق تھے. جی ہاں، ذرا جنگ یرموک کے واقعے کو تصور میں لائیں، دیکھیے ذرا ان کی بھائی چارگی، ہمدردی، اخوت کا نمونہ.
حضرت ابو جہاں بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا صاحب بھائی جو لڑائی میں شریک تھے کی تلاش میں نکلا تو سوچا ساتھ ہی ایک مشکیزہ پانی کا لے لوں کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہو تو پانی پلاؤں گا۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی جان پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ ابھی میں پانی ان کے منہ میں ڈالنے ہی لگا کہ اتنے میں قریبی ایک صاحب بے ہوش پڑے تھے، مرنے کی حالت میں تھے، انہوں نے آہ کی۔ چنانچہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے ان کے پاس جانے کو کہا۔ ابھی میں ان کے پاس پہنچا ہی تھا تو دیکھا کہ وہ ہشام بن عاص تھے۔ ہشام بن عاص تھے۔ میں پانی ان کے منہ میں ڈالنے ہی لگا کہ قریبی ایک تیسرے صاحب اسی حالت میں پڑے تھے اور دم توڑ رہے تھے۔ جان کنی کا عالم یہ تھا کہ ہشام بن عاص نے مجھے ان کے پاس جانے کو کہا۔ میں جب ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کا دم نکل چکا ہے۔ پھر میں پلٹا ہشام بن عاص کے پاس تو دیکھا کہ وہ بھی دم توڑ چکے ہیں۔ بھاگا ہوا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی جاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ حضرت سامعین، ہم اس واقعے سے اندازہ لگائیں کس قدر ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، کیسا بھائی چارہ تھا، کیسا جذبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرات، آج ہمیں اس اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد وقت کی پکار ہے، اتحاد آج اور کل کی آواز ہے، اتحاد قرآن کی دعوت ہے، اتحاد صحابہ کی سنت ہے، اتحاد مومن کا ہتھیار ہے، اتحاد مومن کی تلوار ہے، اتحاد مومن کا زیور ہے، اتحاد مومن کی روح ہے، اتحاد مومن کی غذا ہے، اتحاد مومن کی جان ہے، اتحاد مومن کی شان ہے، اتحاد مومن کا ایمان ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔